لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں جو روایات ذکر ہوئی ہیں، یعنی جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، اس کے ثواب میں جو روایات ذکر ہوئی ہیں ان میں سے ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، کہ جو شخص جوانی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی جوان ہے، مومن ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں مل جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے فضائل بیان کیے ہیں، قرآن کی قرأت کرنے والے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلے امام نے فرمایا کہ وَهُوَ شَعْبٌ مُؤْمِنٌ، یعنی قاری قرآن اگر جوان مومن ہے۔ یہ جوان کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ جوانی کی عبادت کی فضیلت، اس کا ثواب، اس کے درجات اور اس کا جو اجر ہے وہ کئی درجے زیادہ ہے بڑھاپے میں کیے جانے والے اعمال سے۔ خداوند عالم کو جوان کی عبادت بہت پسند ہے، خداوند عالم کو جوان کی توبہ بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے وہ شخص جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے اور خدا کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے جوانی میں کیونکہ انسان جب شباب میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے۔ انسان کے جذبات، انسان کی خواہشات اور انسان کے اعضاء مکمل طور پہ ہر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں، خواہ وہ نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر نفس امارہ موجود ہے تو شیطان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے راستے سے ہٹا کے اپنے راستے پہ لے آؤں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ یخرجہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے ظلمات کی طرف انسان کو لے آتا ہے۔ تو جوانی میں اس کے لیے بہت موقع ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر جو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ جوانی میں انسان کو گمراہ کرنے کی ہوتی ہے، اور جو شخص جوانی میں اس کے ہاتھ چڑھ جائے اور شیطان کے قبضے میں آ جائے تو پھر وہ صراط مستقیم کی طرف
اس کا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جوان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو شیطان کے ہتھ کنڈوں کا اور شیطان کے حملوں کا مقابلہ کر کے، خواہشات نفسانی کا مقابلہ کر کے، نفس امارہ کا مقابلہ کر کے اللہ کی کلام کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اختلط القرآن بلحمہ و دمہ، تو قرآن مجید اس کے گوشت اور اس کے خون میں داخل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اور جب ایمان انسان کے خون میں داخل ہو جائے اور انسان کی رگوں میں ایمان دوڑنے لگے، تو پھر وہ ایمان انسان کو مجبور کرتا ہے، اس کے اعضائے جوارح جو ہیں ان کو یہ مجبور کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے پر، کیونکہ یہ داخلی قوت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اس کے گوشت اور اس کے خون میں قرآن کی برکت، قرآن کی تعلیمات اور قرآن کا جو مقصد ہے وہ داخل ہو جائے، تو پھر وہ داخلی قوت جو ہے وہ انسانی جسم کے اعضاء کو یہ مجبور کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے کہ اطاعت خدا کی جائے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ تو یہ قرأت کا فائدہ ہے قرآن کی، کہ جب انسان قرأت کرتا ہے تو جس طرح اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، اسی طرح ایک اس کے اندر ایک ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے، جو ایمانی قوت دائمی ہوتی ہے اور وہ ہر وقت انسان کو رحمان کے قریب اور شیطان سے دور کرتی رہتی ہے۔ شیطانی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ سَفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خداوند عالم اسے نیک اور پاکیزہ ملائکہ کے ساتھ قرار دیتا ہے۔ سفرہ ملائکہ کو کہا جاتا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سفیر ہوتے ہیں خداوند عالم اور اس کے بندوں کے درمیان جو امور ہیں ان کے، اس لیے ان کو سفرہ کہا گیا ہے۔ الکرام البررہ، نیک بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، عظمت والے ہیں، صاحب عظمت ہیں۔ تو اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے قاری قرآن کی، کہ ان کا درجہ خداوند عالم ملائکہ کے ساتھ قرار دیتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ملائکہ نہیں کہا کہ کون سے ملائکہ، مطلقاً ملائکہ کہا، اس میں جبرائیل بھی شامل ہے، اس میں اسرافیل بھی شامل ہے، میکائیل بھی شامل ہے، اس میں تمام جو مقرب ملائکہ ہیں جو حملۃ العرش ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہ قاری قرآن کا جو درجہ بیان کیا امام علیہ السلام نے دوسرا، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم اس کی منزل جو ہے، اس کا رتبہ، اس کا درجہ جو ہے وہ ملائکہ کے ساتھ قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تیسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن قیامت کے دن قاری قرآن کے لیے ڈھال ہوگا عذاب الہی سے۔ قرآن مجید جیسا کہ شفاعت کرنے والے موجود ہوں گے قیامت کے دن، جن کا ذکر موجود ہے، ان میں سے ایک قرآن بھی ہے۔ تو قرآن جو ہے قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا، حتیٰ کہ
سورۃ ملک کے بارے میں ہے کہ جو شخص باقاعدہ طور پہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو قبر کی پہلی رات میں یہ سورۃ ملک عذاب کے فرشتوں کے ساتھ جھگڑا کرے گی اور ان کا مقابلہ کرے گی، ان کو روکے گی عذاب لانے سے کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورۃ الرحمن کی باقاعدہ طور پہ تلاوت کرتا ہے، الرحمن علم القرآن کی، تو قیامت کے دن یہ سورت انسان کے اوپر سایہ کرے گی، یعنی جس دن گرمی شدت کی ہوگی، سایہ کچھ نہیں ہوگا، ہر بندہ محتاج ہوگا سائے کا اور پیاس بجھانے کے لیے پانی کا، تو روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن کی جو شخص تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن یہ اس کے اوپر سایہ کرے گی اور اس کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں لے جائے گی، داخل کر دے گی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ شفاعت کرے گی کہ میری تلاوت کرتا تھا یہ شخص، میں شفاعت کرتی ہوں کہ اس کے جو کوتاہی میں گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف فرما دے، تو خداوند عالم ان گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو قرآن کا یہ جو تیسرا فائدہ ذکر کیا اس حدیث مبارک میں وہ ہے کہ یہ شفیع ہوگا قیامت کے دن انسان کا، قاری قرآن کا۔ تو قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا، ان دونوں کے فضائل جو ہیں یعنی روایات میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ذکر کی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔